آج کی اس تقریب میں شبان ختم نبوت کے کارکنان کی دعوت پر ایک طویل سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ اکثر چہرے سے یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری ان کے ساتھ پہلی ملاقات ہے، تو پہلی ملاقات کوئی بوجھ نہیں بنانا چاہتا میں آپ پر۔ میں بڑی ہی مختصر وقت میں بات کروں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ کوئی لمبی بات میں کرنے بیٹھ گیا ہوں۔ میں بڑی مختصر سی بات کروں گا، بس صرف گزارش یہ ہے کہ آپ کا دھیان میری طرف رہے۔ دھیان ہے دوستو میری طرف؟ انشاءاللہ۔ زمانہ طالب علمی میں سائنسدانوں کی ایک تحقیق سامنے آئی تھی کہ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو بنائی ہوئی مخلوقات ہیں ان کی تعداد 18,000 ہے اقسام کی۔ میرے ہم عمر جو لوگ ہیں وہ شاید اس بات سے آگاہ ہوں کہ واقعتاً ہمارا زمانہ طالب علمی جب تھا تو تب یہی بات مشہور تھی کہ مخلوقات کی اقسام 18,000 ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ لیکن یہ ان کی کوئی تحقیق ایسی نہ تھی کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم آخر نقطہ پہ پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد کوئی اور دریافت نہ ہوگی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ابھی حالیہ جو تحقیق ہے سائنسدانوں کی وہ یہ ہے کہ مخلوقات کی اقسام 20 لاکھ ہے۔ جو دھیان سے سن رہے تھے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے دل سے اللہ نکلی ہے، اور مجھے پتہ چل گیا کہ 4 بندے دھیان سے میری بات سن رہے ہیں۔ حالیہ تحقیق یہ ہے کہ مخلوقات کی اقسام 20 لاکھ۔ اتنے مختصر سے عرصہ میں کہاں 18,000 اور کہاں 20 لاکھ۔ لیکن اب بھی ان کا کہنا کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم آخر تک پہنچ گئے ہیں، اب اس کے بعد کوئی اور ہمیں مخلوق نظر نہ آئے گی۔ وہ جتنی بھی تحقیق کر لیں، دھیان سے میرا جملہ سنیے گا، وہ جتنی بھی تحقیق کر لیں، نئی نئی مخلوقات دریافت کر لیں، رہیں گے آسمان سے نیچے نیچے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ، رہیں گے آسمان سے نیچے۔ آسمان سے اوپر کیا ہے نہیں پہنچ سکتے، اپروچ ہی نہیں۔ تحت الثری میں کیا ہے نہیں جان سکتے۔ لیکن اگر موجودہ وقت میں 20 لاکھ ہی آپ سمجھیں کہ مخلوقات کی اقسام 20 لاکھ ہی ہے، تو جس خالق نے اتنی مخلوقات بنائی ہے وہ اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میں نے ان تمام سے انسان کو افضل بنایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم، لگاتار قسم قسم قسم۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا بات کرنے کے لیے، تو میں بات سے پہلے کہوں قسم سے نا اور آگے بات نہ کروں، پھر کہوں قسم سے نا اور آگے بات نہ کروں، پھر کہوں قسم سے نا اور آگے بات نہ کروں، تو آپ جان جائیں گے پیچھے بات کوئی بہت بڑی آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 3 کی قسم، بات نہیں فرماتے۔ زیتون کی قسم، بات نہیں فرماتے۔ طور سینا کی قسم، بات نہیں فرماتے۔ بلد الامین کی قسم، یہ 4 قسمیں کیا کم تھی؟ پھر فرمایا اللہ قد پہ لام آ جائے تو پھر قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں اللہ جس نے تمام مخلوقات کو بنایا، نور سے بھی بنایا، نار سے بھی بنایا،
مٹی سے بھی بنایا، رینگنے والے بھی بنائے، اڑنے والے بھی بنائے، چھپکنے والے بھی بنائے، خلا میں بھی بنائے، آسمانوں میں بھی بنائے، زمین میں بھی مخلوقات کو میں نے بنایا، چیونٹی کو بھی میں نے بنایا، جبریل کو بھی میں نے بنایا۔ میں اللہ جس نے تمام مخلوقات کو بنایا، میں اللہ قسمیں اٹھا رہا ہوں، قسمیں اٹھا رہا ہوں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تمام سے انسان کو احسن بنایا۔ سبحان اللہ۔ میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، میں کوئی فضائل والا مولوی نہیں ہوں، فضائل کی تقریریں کم ہی کرتا ہوں، میں ایک سوال چھوڑوں گا آپ کے ذہنوں میں، اللہ کرے آپ کا ذہن میری طرف آ جائے۔ یہ میں نے جملہ اس لیے بولا کہ ہو سکتا ہے میرے یہ جملے سن کر کوئی سمجھے فضائل بیان کرنے لگا ہے ہمارے۔ دھیان سے سننا، قسمیں اٹھا رہے ہیں اللہ۔ میں نے یہ جو احسن کا معنی ہم نے افضل کر رکھا ہے نا، یہ کما حقہ معنی نہیں ہے۔ ہماری اردو مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے، بہت سارے لفظ ہم نے دیگر زبانوں سے مستعار لے رکھے ہیں، یہ کما حقہ معنی نہیں ہے۔ لیکن اگر افضل معنی آپ برقرار رکھیں، عبداللہ نے تو تقریر بھی نہ سننی، عبدالرحمان صاحب نے، صاحبان توجہ ہے؟ اگر افضل معنی آپ برقرار رکھیں، سوال یہ چھوڑنے لگا ہوں، کبھی آپ نے اور میں نے سوچا کہ رب نے ہمیں افضل کیوں فرمایا؟ رب نے ہمیں احسن کیوں فرمایا؟ مجھ میں اور آپ میں ایسا کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں قسمیں اٹھا کے کہ میں نے اسے احسن بنایا؟ میں جو سوال چھوڑنے لگا ہوں، اللہ کرے میں وہ آپ تک پہنچا سکوں اگر آپ کا دھیان رہے گا تو۔ اچھی مشین وہ سمجھی جاتی ہے جسے خام مال آپ ناقص دیں اور وہ مال اچھا تیار کرے۔ سبحان اللہ۔ جسے را مٹیریل، خام مال، یہ تو میرے خیال میں ہے بھی کچھ انڈسٹریل ایریا ہے، خام مال آپ جسے ناقص دیں اور وہ مال اچھا تیار کرے، وہ اچھی مشین سمجھی جاتی ہے، وہ بڑی اعلیٰ مشین سمجھی جاتی ہے۔ رب کی اس کائنات میں میرے اللہ کی بکھری ہوئی مشینیں ہیں، بس یہی مجھ میں خامی ہے، میں بڑی حساس طبیعت ہے، دائیں بائیں توجہ ہو تو مجھ سے بات نہیں ہوتی۔ ابھی آپ اٹھیں گے نہیں حضرت، آپ اٹھیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ میرے اللہ کی بکھری ہوئی مشینیں ہیں، صاحبان توجہ رکھنا۔ بھینس میرے اللہ کی ایک مشین ہے، اس کا خام مال کیا ہے؟ گھاس، جوہڑ کا پانی، سارا دن جوہڑ میں بیٹھی رہتی ہے، اتنی سست ہے، اور گھاس، وہ گھاس جس میں کوئی وٹامن نہیں۔ کبھی کسی حکیم نے آپ کو کہا کہ گھاس کا کہوا پیا کرو؟ اس میں کچھ بھی نہیں، کوئی وٹامن نہیں اس میں، گھاس میں۔ یہ اس کا خام مال ہے۔ اللہ کی اس بنائی ہوئی مشین نے یہ دو چیزیں خام مال کے طور پر اپنے اندر ڈالی، مشین کو چلایا، آپ کو دیا کیا؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ کیلشیم اور آئرن سے بھرپور دودھ، اچھی ہے نا بھینس؟ مجھے لطف نہیں آ رہا آپ کو سننے کا، اچھی ہے نا بھینس؟ رب نے اسے تو احسن نہیں فرمایا۔ صاحبان توجہ ہے؟ بے شک میرے اللہ نے اسے تو احسن نہیں فرمایا۔ مرغی میرے اللہ کی ایک مشین ہے،
सुबह डिरबे से निकालिए, सीधा कूड़े के ढेर पे पहुंचेगी, पंजे से कूड़ा हटाएगी, नीचे से कीड़ा निकलेगा वो खा लेगी, गंदा दाना है वो खा लेगी, गंदी नाली से गंदा पानी पिएगी। ये 3 चीजें उसका खाम माल है। इन 3 चीजों को ले जाइए किसी लेबॉर्ट्री में, लेबॉर्ट्री वाला कहेगा निजासत है, दूर ले जा। क्या निकलेगा उसमें से? कुछ भी नहीं। लेकिन उसने आपको दिया क्या? जिसे फिर हाथ धो के खाते हो और चाहते हो कि सुबह मेरे आमलेट को कोई बच्चा हाथ ना लगा दे। ताकत, एनर्जी से भरपूर अंडा। सूरज मेरे अल्लाह की एक मशीन है। हदीस में आता है अल्लाह जहन्नम की आग सूरज को देते हैं। अब जहन्नम की आग सूरज का खाम माल है। उसने वो खाम माल अपने अंदर उतारा, जहन्नम की आग को। आपको दिया क्या? हरारत, रोशनी। हरारत से मेरी ज़रात चलती है, रोशनी से मेरी मईशत चलती है। हरारत न हो फसल न पके, रोशनी न हो मेरा कारोबार न चले। अल्लाह ने उसे आसान नहीं फरमाया। परेशान हो गए हो? बेशक मेरी तमहीद से परेशान हो गए हो? सुभान अल्लाह। मैं एक सवाल बस छोड़ूंगा आपके ज़हनों में, अल्लाह करे वो पहुंचा सकूं। नबातात मेरे अल्लाह की मशीनें हैं। माल्टे का दरख्त मेरे अल्लाह की मशीन है। आम का दरख्त मेरे अल्लाह की मशीन है। उसका खाम माल क्या है? बारिश का पानी, मिट्टी। मिट्टी भी खाता नहीं, मिट्टी से नमकियात चूसता है, बस मिट्टी आपकी वही पड़ी रहती है। आम का दरख्त मिट्टी से नमकियात चूसता है और बारिश का पानी, ये उसका खाम माल है। उसने आपको दिया क्या? उसका बीज कड़वा, उसकी छाल कड़वी, उसकी लकड़ कड़वी, उसका तना कड़वा, उसके पत्ते कड़वे, पांव से लेकर सर तक कड़वाहट। लेकिन उसने आपको दिया क्या? शहद, दूध और खुशबू से भरा हुआ फल। मेरे अल्लाह ने उसे आसान नहीं बनाया। मैं तो जुमला आपको सुनाने चला हूं ना, वो जुमला सिर्फ सुनाऊंगा, शायद उसके मुताबिक फिर उसके तशरीह में आगे बयान न कर सकूं इस बिखरे हुए माहौल में। जुमला सुन लीजिए, ध्यान है मेरी तरफ। उन मशीनों का खाम माल नाकिस, साहिबान तवज्जो है, बिल्कुल। उन मशीनों का खाम माल नाकिस, लेकिन उनकी प्रोडक्ट अच्छी, उनकी मसनूआत आला, उन्होंने माल अच्छा तैयार किया। जुमला सुनिएगा, फिर से अर्ज कर रहा हूं, जुमला सुनिएगा। उन मशीनों की नाकिस खाम माल, लेकिन उन्होंने माल अच्छा तैयार किया। उनका जो अच्छा माल तैयार हुआ वो इंसान का खाम माल बना। वो इंसान का ये आसन कैसे बना? उन्होंने नाकिस खाम माल लिया, चीजें अच्छी दी, इसने अच्छे माल बतौर खाम माल के लिए इसने तो माशरे को हसद दिया, बुग़्ज़ दिया, इनाद दी, चोरी दी, डकैती दी, बदअमनी दी, बदनजरी दी, बदकारी दी, छूट दिया, गीबत दी, चुगली दी। ये आसन कैसे बना? इजाजत हो तो बस कर दूं बात? जारी रखो। सुभान अल्लाह उच्ची आख्या करो, फिर इंशाल्लाह दोबारा नहीं कहणगे काजी साहब। साहिबान तवज्जो है, इजाजत हो तो कहीं कहीं माशाअल्लाह, गुफ्तगू किनारे लगाऊं मैं। सुभान अल्लाह। वो बनाने वाला अल्लाह, उसने ना देखे ना इस आसन को। मैं असल में ना बड़ी मेरी हसास तबीयत है, मैं जबरदस्ती सुनाने का आदी नहीं, और चाहता हूं कि कोई बात की जाए और आगे कोई बात सुनने वाला अल्लाह करे हो, वरना 22 बरस हो गए स्टेज पे आए हुए, छोटी छोटी दाढ़ी थी अब तो सफेद ही हो गई। बड़ी बड़ी कई घंटे भी बातें की हैं, लेकिन अब जी चाहता है कि अंदर से कोई बात हो और अंदर को असर करे। सुभान अल्लाह।
اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی توجہ، میں انشاءاللہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں اور موضوع جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی میں اس تک پہنچوں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں تخلیق فرمایا۔ تخلیق فرمانے کا مطلب ہے کہ جنت میں بنایا، پھر زمین پر بھیجا، اور ملائکہ کی مجلس میں پہلے اظہار بھی فرما دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں، لیکن بنایا جنت میں۔ سبحان اللہ، بنایا کہاں؟ جنت میں۔ اور جو سننے کا ذوق رکھتے ہیں، لفظوں کی پہچان رکھتے ہیں، ان کے لیے عرض کروں کہ زمین کے لیے بنایا، جنت میں بنایا، اور زمین سے چیزیں لے کر بنایا۔ بے شک بے شک، عناصر اربع سے بنایا، مٹی زمین سے لی، پانی زمین سے، آگ زمین سے، ہوا بھی، ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے، اس سے اوپر ہوا نہیں۔ عناصر اربع سے بنایا، چاروں چیزیں زمین سے لی، زمین سے چیزیں لے کر بنایا، زمین کے لیے بنایا، لیکن بنایا جنت میں۔ اپنے عاجزانہ تخیلاتی سوال رکھا اپنے مولا کے سامنے، اللہ زمین سے بنایا، زمین کے لیے بنایا، تو زمین پر ہی بنا لیا ہوتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، مشیت سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا کہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے، اللہ اکبر، کہ میرا اصل ٹھکانہ، جنت ہے۔ اور ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے۔ بے شک۔ بے شک، یہ پانی ہے، اسے آپ لے کے چھت پہ چلے جائیں، وہاں جا کے بہائیں، یہ کدھر جائے گا؟ اس کا ٹھکانہ نشیب ہے۔ آگ جلاؤ وہ اوپر کو اٹھے گی، آپ کو چھوڑو وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے۔ تو جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا کہ آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم یہاں کے نہیں ہے۔ یہ جملہ نا ویسے گھبرانے والا نہیں، یہ بڑی تسلی والا ہے۔ بے شک بے شک، یہ جملہ بڑی تسلی والا ہے۔ کہ بندہ کہیں مسافر ہو نا، سفر کر رہا ہو، تو راستے میں کئی دفعہ مشکل آ جاتی ہے، فٹ پاتھ پہ بھی رات آ جاتی ہے، جگہ رہنے کی من پسند نہ ملی، کھانا من پسند نہ ملا، ماحول من پسند نہ ملا، تو بندہ پریشان تو نہیں ہوتا، بندہ اپنے آپ کو بھلا کیا کہتا ہے، رات ہی تو ہے، گزر جائے گی، ابھی گھر پہنچ جاؤں گا۔ یہ جملہ تسلی والا ہے کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں، بے شک۔ ہم یہاں کے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے۔ اب دھیان رکھنا طالب علم کی طرف دوستو، تھوڑا سا دھیان رکھیے گا، میں مشکل نہیں زیادہ کرنا چاہتا تقریر، میں نکلتا ہوں مشکل سے، بس صرف مجھے تھوڑا سا آپ توجہ دے دیں۔ اللہ نے پھر زمین پر بھیجنے سے پہلے حضرت آدم کو زمین پر پودے لگائے۔ پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ اب جب وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے۔ جو چیز جاندار ہے اسے خوراک چاہیے، لیکن پودا چل ہی نہیں سکتا، خوراک تک جا ہی نہیں سکتا، تو قدرت نے خوراک کو حکم دیا، تو نے اس تک پہنچنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات، پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے، آپ کو ڈاکٹر بتاتے ہیں فلاں سبزی کھاؤ اس میں وٹامن ہے، فلاں پھل کھاؤ اس میں آئرن ہے، وہ رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے سبب کیا بنایا؟ یہ دانتیں زمین میں چھپی ہوئی ہیں، اور یہ ایک جگہ پر نہیں ہے، پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے، کہیں سونا ہے چاندی نہیں، کوئلہ ہے تانبا نہیں، لوہا ہے نمک نہیں، کوئی اور چیز نہیں، وہ پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے، جو چیز اسے چاہیے وہ سمٹ کر اس کے قدموں میں آتی ہے۔ پودا تمام خوراک اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے، جو چیزیں قدموں میں نہیں، قدرت نے انہیں بھی حکم دیا یہ چل نہیں سکتا، تم نے اس تک پہنچنا ہے۔ سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے لہلاتی ہے، بارش آ کے نہلاتی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ پوری کائنات ہے نباتات کی۔ دھیان رکھنا، میں تمیز سے نکلتا ہوں، زیادہ مشکل نہیں کرتا آپ کو۔ اس سے ایک اور کائنات کو اللہ نے فضیلت دی جسے جانور کہتے ہیں۔
जानवर बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता है। पौधा चलता नहीं, ये चलता है। अब जब ये चलता है तो इसे ये नहीं कहा कि तू खड़ा रह, खुराक तुझ तक आएगी, नहीं, इसे हुक्म दिया तूने अपने शिकार तक चल के जाना है, तूने मनपसंद खुराक तक चल के जाना। जानवर जाता है। जानवर से फिर फजीलत दी इंसान को। इंसान बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता है। ये बातें तो जानवर के पास भी थी, इसे फजीलत दी अकल से, शऊर से, हैवान नातिक बनाया। मैं जो जुमला बोलने लगा हूं सबको अच्छा नहीं लगेगा, पहले से कह रहा हूं, होश में रहना। सबको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं तो मुअज्जिन हूं ना, मैंने तो अजान देनी है। मुअज्जिन अजान देता है, सुनते सभी हैं, आता कोई कोई है। मैंने तो अजान देनी है, मैं तो अजान देने लगा हूं, सबको अच्छा नहीं लगेगा। तवज्जो, जानवर को उसकी जबिल्लत पर छोड़ दिया, जो मर्जी है खा ले, जिसका मर्जी है खा ले। क्या बात, सुभान अल्लाह। क्या बात। जानवर को उसकी फितरत पर छोड़ दिया, जहां मर्जी है ख्वाहिश पूरी कर ले। दुनिया देखती है तो देखती रहे, तेरी बला से जाए, फाड़ में जाए। जिस जानवर की मर्जी है गिच्ची मरोड़ दे, जिधर मर्जी है चला जा, जिस खेत में जिस घर में मर्जी है दाखिल हो जा, जो मर्जी है खा ले, जिसका मर्जी है खा ले, कोई तेरा हिसाब किताब नहीं, कोई तुझे पूछने वाला नहीं। होश में रहना। अल्लाह इंसान भी बढ़ता है, फलता है, फूलता है, चलता है, इसे भी ग़िज़ा चाहिए, इसे भी खुराक चाहिए, इसकी भी ख्वाहिशात हैं। ये भी जो मर्जी है खा ले, जिसका मर्जी है खा ले, जहां मर्जी है ख्वाहिश पूरी कर ले, जिधर मर्जी है चला जाए। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, इसे अकल दी, शऊर बख्शा, हैवान नातिक बनाया, इसके सर पे खिलाफत रखी, इसे अपनी नियाबत अदा की, इसे बेमुहार नहीं छोड़ा। इसकी रोजी के इर्द गिर्द, इसकी ख्वाहिशात के इर्द गिर्द, इसकी रोजी के ग़िज़ा के इर्द गिर्द कानून के पहरे होंगे। अल्लाह फिर कानून कहीं से ले लूं? अल्लाह फरमाते नहीं, बनाया जन्नत में, जाएगा वापस जन्नत में, कानून भी आएगा जन्नत से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बनाया जन्नत में, जाएगा वापस। अगर ये कुर्सी ना आती तो कैसा अच्छा जाता। बनाया जन्नत में, जाएगा वापस जन्नत में, कानून भी आएगा जन्नत से। ये कुरान कानून की किताब है जिसे हमने चूमने के लिए रख दी है। ये कुरान कानून की किताब है जिसे हमने मुर्दों के लिए मुख्तस कर दिया है। ये कानून की किताब है जिसे सिर्फ अपनी सफाई देने के लिए हम सर पे उठा लेते हैं। ये कानून की किताब है। सबसे बड़ी बेहुरमती आज का मुसलमान करता है, जब बेटी रुखसत हो रही है, मूवी सामने बन रही है, साड़ी जैसे लिबास के ऊपर बेवजू गैर महरमों के झुरमट में लाके उसके सर के ऊपर रख। कानून की किताब। अच्छा, क्या ये कानून की किताब ये अभी आई? तवज्जो, जब से इंसान को भेजा मेरा अल्लाह नबी भी भेजता रहा, किताबें भी आती रही। बेशक बेशक। चलो मैं ये जुमला अर्ज करके तमीज से इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी निकल आऊंगा। जैसे किसी के घर बच्चा पैदा हो ना, तो इधर बच्चा पैदा हो, इधर वालिदैन चले जाते हैं बुटीक पर, गवर्नमेंट्स की दुकान पर कि 0 साइज का लिबास दे दो। बच्चे तो पैदा होते रहते होंगे यहाँ, सर हिला दो ना। क्यों? वो बच्चे की जरूरत ही यही है, उसे आता ही उस वक्त ये। बच्चा जब 5 साल का हो गया फिर उसे वो 0 साइज नहीं आया। बच्चा जब 8 साल का हो गया अब 2 साल वाला लिबास नहीं आया। बच्चा 10 साल का हो गया अब 5 साल वाला लिबास नहीं आता। बच्चा 12 साल का हो गया अब 7 साल वाला लिबास नहीं। एक वक्त आता है बच्चा अपने जोबन पर पहुंच गया, जितना मेरे रब ने उसे कद अता करना है उस कद को पहुंच गया। अब जो उसके लिबास का साइज बनेगा अब यही रहेगा। हमारे इलाके में बच्चा जब जवान हो जाए तो 4 मीटर कपड़ा लगता है।
یہاں کیا ہے؟ 4. بچہ جب ڈبل ہو گیا 20 سے 40 کا ہو گیا کپڑا بھی ڈبل ہو جائے گا نہیں جی نہیں اب وہی رہے گا. توجہ اللہ نے جب یہ کائنات بنائی کائنات ایک چھوٹی سی بچی تھی تھوڑا سا قانون چاہیے تھا جناب آدم لے کر آئے سبحان اللہ کیا بات تقاضے ہی تھوڑے سے تھے کائنات بڑی ہوئی تقاضے بدلے ضرورتیں بدلی نیا قانون چاہیے تھا جناب نوح لے کر آئے کائنات اور بڑی ہوئی تقاضے بدلے ضرورتیں بدلی نیا لباس چاہیے تھا جناب ابراہیم لے کر آئے جناب موسیٰ لے کر آئے جناب عیسیٰ لے کر آئے کائنات جب اپنے چوپن پر پہنچی تو اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے قیامت آئے گی کوئی اور نبی نہیں آئے گا قیامت کے شعبوں تک قانون بھی یہی شریعت بھی یہی نبی بھی یہی رسول بھی یہی اس لیے کہ مقصود کائنات آ گیا مرکز کائنات آ گیا ہادی کائنات آ گیا روح کائنات آ گیا طبیب کائنات آ گیا حسن کائنات آ گیا رونق کائنات آ گیا بہار کائنات آ گیا فخر موجودات آ گیا جمیع الحسنات آ گیا جامع البرکات آ گیا خیر الانام آ گیا سید العرب والعجم آ گیا جمیل الشیم آ گیا تاجدار حرم آ گیا چراغ حرم آ گیا عادل بے عدیل آ گیا دعائے خلیل آ گیا لطف رب جلیل آ گیا صادق و امی آ گیا خیر الورا آ گیا بدر الدجا آ گیا شمس الضحا آ گیا محمد مجتبی آ گیا محمد مصطفیٰ بہتر دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے بہتر دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا سیدہ آمنہ کا دلارا حلیمہ کی آنکھوں کا تارا شکستہ دلوں کا سہارا بے بسوں کی دعا بن کے آیا دست قدرت نے ایسا سجایا اس نے تخلیق کو رشک آیا جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثل اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا وفا بن کر سخا بن کر کرم بن کر عطا بن کر خدا کا فیض اترا نام سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اب قیامت آئے گی کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اب اجازت ہو تو جو آیت کریمہ پڑھی میں نے پہلے اس میں سے بھی ایک جملہ عرض کر دوں پھر تمہید کے ساتھ آپ کو ملاتا ہوں انشاءاللہ. 2 بندے مجھے نظر آ گئے یوں کرتے ہوئے تیسرا آ گیا تو میں رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ. پریشان تو نہیں بیٹھے؟ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں کوئی خطیب دلیل دے کوئی وائز دلیل دے کوئی مقرر دلیل دے کوئی پروفیسر دلیل دے اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر میرا اللہ دلیل دے. سبحان اللہ. اللہ کا ذرا انداز دیکھیے میری بات چلتے چلتے سمجھ اس میں آتی نہیں میری طرف توجہ ہوگی تو میں بات عرض کر سکوں گا. ویسے بیانات ایسے ہوتے رہتے ہیں بندے آتے جاتے رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں لیکن میرا ایک لفظ رہ جائے چونکہ طالب علم ہونا خطیب تو ہوں نہیں تو وہ پھر ایک لفظ رہ جائے تو پھر اگلی بات رہ ہی جاتی ہے. اب اللہ کا ذرا انداز دیکھیے اسلوب دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دھیان طالب علم کی طرف رہے گا بالکل. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں. پاجیاں والو رائے ونڈ والو اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا اللہ بات کرنی ہے ختم نبوت پر اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب کسی مرد کا ابا نہیں. توجہ ہوگی میری طرف تھوڑی دلیل دینی ہے ختم نبوت پر. عنوان ہے ختم نبوت کا
اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب کسی مرد کا ابا نہیں. اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو اولاد ہوتی نہ, یہ کہنا ہی نہ پڑتا کہ مرد کا ابا نہیں عورت کا ابا نہیں. اللہ فرماتے ہیں اولاد کا نہ ہونا یہ تو میرا اپنا تعارف ہے. لم یلد ولم یولد. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کسی سے نہیں, کوئی مجھ سے نہیں, یہ تو میرا تعارف ہے. میں نے تو محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کسی میں سے ہے. محبوب کا میلاد مشہور کرایا. میں نے تو محبوب کی آل بھی مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے. سبحان اللہ. یہ تو میرا تعارف ہے. میں لم یلد ہوں, یہ یلد ہے. میں لم یولد ہوں, یہ یولد ہے. یہ تو میرا تعارف ہے, میں کسی سے نہیں, کوئی مجھ سے نہیں. میں نے تو محبوب کا میلاد بھی مشہور کرایا, آل بھی مشہور کرائی تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ عبد المطلب میں سے ہے, آمنہ میں سے ہے, عبداللہ میں سے ہے, حسین اس میں سے ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. سبحان. اچھا اللہ اولاد دی, فرمایا دی, بیٹیاں بھی, بیٹے بھی دیے. کہاں چلے جاتے ہیں, کہاں چلے جاتے ہیں. آپ جاؤ گے تو ظاہر ہے میں بھی پھر آپ کے ساتھ ہی کہیں نکل جاؤں گا. بیٹے بھی دیے, 3 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے. عبداللہ, قاسم, ابراہیم. عبداللہ, قاسم, ابراہیم. 3 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے حضور. تینوں کو بچپن میں اٹھا لیا, چھوٹے ہیں اٹھا لیا. کیوں؟ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے, اس لیے اٹھا لیا کہ یہ بڑے ہو گئے تو لوگ انہیں نبی کہیں گے. اللہ اکبر. لوگ انہیں نبی کہیں گے. اچھا یہ خدشہ تھا کیوں کہ لوگ انہیں نبی کہیں گے؟ یہ خدشہ اس لیے تھا کہ پہلے ایسے ہزاروں نبی آئے جو خود بھی نبی, ان کے بیٹے بھی نبی. حضرت آدم خود نبی, بیٹا شیش نبی. حضرت ابراہیم خود نبی, بیٹا اسحاق نبی. حضرت اسحاق خود نبی, بیٹا یعقوب نبی. حضرت یعقوب خود نبی, بیٹا یوسف نبی. حضرت داؤد, حضرت سلیمان, باپ بیٹا نبی. کئی نبیوں کے بھتیجے نبی, کئی نبیوں کے بھانجے نبی. تو لوگوں نے کہنا تھا وہ عام نبی, جب ان کے بیٹے نبی, یہ تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. لہٰذا یہ بھی. اچھا میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ بے شک بالکل اب بالکل. دھیان سے طالب علم کا ایک جملہ سننا. اسٹیج والوں ساری ذکر پہ بیٹھ گئے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. دھیان سے ایک طالب علم کا جملہ سننا. اللہ اس خدشے کی وجہ سے آپ نے بچپن میں اٹھا لیا, لیکن میں ایک سوال کر رہا ہوں اپنے مولا سے. اللہ اگر میرے آقا کے بیٹوں کو آپ بڑا ہونے دیتے, جوان ہو جاتے, کڑیل ہو جاتے, حضور کے ساتھ چلنے والے ہو جاتے, آپ قرآن میں ارشاد فرما دیتے امت محمدیہ خبردار میرے محبوب کے بیٹے ہیں لیکن نبی نہیں, ہم نے تو بات مان لینی تھی. بے شک. ہوش میں بیٹھے ہو, توجہ ہے میری طرف؟ جی جی بالکل. محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے, ساتھ چلنے والے ہو جاتے, آئے کندھے سے کندھا ملانے والے ہو جاتے, ساتھ چلنے والے ہو جاتے, بڑے ہو جاتے, کڑیل ہو جاتے. آپ قرآن میں ارشاد فرما دیتے امت محمدیہ خبردار میرے محبوب کے بیٹے ہیں لیکن نبی نہیں. ہم نے بات ماننی تھی یا نہیں ماننی؟ کیونکہ 2 ہی صورتیں تھیں, حضور کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے. بے شک بے شک. بے شک بے شک. یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے. یا نہ ہوتے. اسے میں سمجھانے کے لیے یوں عرض کر رہا ہوں. ایک عالم ادھر کھڑا ہو, ایک عالم ادھر کھڑا ہو, اس کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہو, اس کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہو. اس عالم کا بیٹا بھی عالم ہو, اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں, فضیلت کس کی ہوگی؟ عالم. ایک پیر ادھر کھڑا ہے, ایک پیر ادھر کھڑا ہے, اس پیر کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہے, اس پیر کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہے, اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے, اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں, فضیلت کس کی؟ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے, ایک خطیب ادھر کھڑا ہے, اس کے ساتھ ہی بیٹا ہے, اس کے ساتھ ہی بیٹا ہے, اس کا بیٹا بھی خطیب ہے, اس کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں, فضیلت کس کی؟ خطیب. جو خود بھی خطیب, بیٹا بھی خطیب, خود بھی پیر, بیٹا بھی پیر, خود بھی عالم, بیٹا بھی عالم. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے. اگر تو نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا. بے شک.
اگر نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتے تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے، ادھر میرا محبوب آتا، محبوب کے ساتھ ہی بیٹے ہوتے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، محبوب کے بیٹے تو ہوتے، نبی نہ ہوتے تو فضیلت پہ حرف آتا۔ میری رحمت گوارا نہیں کرتی میرے محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا میرے محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ آئیے کو نہیں آئی؟ کیا بات، اس لیے فرمایا ما کان محمد، ابا احد، سبحان اللہ، اوکھیاں گلاں میرے خیال میں شروع کر دیتی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دعا کرانی استاد جی، وہ تو استاد جی کرانا۔ مجھے بتائیے کہ جب میں نے اٹھنا ہوا سبحان اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔